بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز سید شہزاد الحسن گیلانی عرض گزار ہے۔ ناچیز دے اتے تین الزامات جڑے ناچیز تک پہنچے نے، وہ تین الزامات فی الحال ساڈے دوستاں تے محبت رکھن والے تے ساڈے فکری درویشاں دی طرفوں وہ عائد کیتے گئے نے، جنہ دی وجہ نال ناچیز اس آواز بھرن تے ریکارڈ کرن تے مجبور ہویا۔ پہلا الزام مہربانہ نے لگایا کہ ناچیز نے علیہ باللہ استاد مکرم قبلہ چشتی صاحب زیدہ مجدہ دے خلاف کوئی زبان درازی کیتی ہے۔ دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ کسی تقریر اور خطاب دے وچ اس نے یعنی ناچیز نے کوئی چشتی صاحب قبلہ دے خلاف دینی گفتگو کیتی ہے۔ اور تیسرا الزام یہ لگایا گیا کہ علیہ باللہ تعالی ناچیز کوئی بد مذہباں دے نال یا بلیکیاں نال یا اس طرح دی کسی جماعت دے نال شامل ہو گیا۔ افسوس مینوں اج احساس ہویا اس گل دا کہ محمد رضا اور مراتب شاہ والا معاملہ وہ اس قدر فتنہ نہ بندا اگر ساڈے اے مہربان وچ ساڈے نال نہ ہوندے۔ اگر اے تے ساڈے درویش اور مومنین نے جڑے اس طرح دے جھوٹے الزامات لگا کے تے ایک فتنے نو ہوا دینا چاہندے نے، تے پھر پتہ نہیں ساڈے نال منافقین کیا کرن گے، اور کافر تے پھر ساڈے نال جو کردے پے نے وہ کردے ہی پے نے۔ اللہ تعالیٰ دی پناہ طلب کرنا میں ایسے جھوٹے بہتانات تو اور ایسے معاملات تو۔ پہلی گزارش، ناچیز نے اج تک استاد مکرم قبلہ چشتی صاحب زیدہ مجدہ، استادیہ مکرم قبلہ مفتی سعد الدین صاحب زیدہ مجدہ یا قبلہ چھوٹے حضرت صاحب زیدہ مجدہ، یہ ساری جماعت دے بزرگ نے، اور انہاں تینوں حضرات دے متعلق ناچیز دی زبان نے اج تک کوئی ایسا لفظ نہ ہی بولیا ہے جڑا اونا دی شان دے مطابق نہ ہوئے، ایسا لفظ ناچیز نے نہ تے اج تک بولیا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی توفیق دے وے۔ تقریر اور خطاب، ایسی کوئی تقریر اولاً تے میں کوئی تقریر کیتی نہیں، ہاں ایک دو جگہ تے کوئی ذاتی تعلق داراں نے دعوت دیتی تے اتھے جا کے میں تقریر کیتی ہے، لیکن کوئی مائی دلال یا تے ثابت کر دے وے یا میری وہ ریکارڈنگ لے آوے کہ جدے وچ میں اس طرح دی کوئی گل کیتی ہوئے بزرگاں دے متعلق یا چشتی فکر دے متعلق میں اگر کوئی ایسی گل کیتی ہوئے جڑی اس دے خلاف ہوئے تو اس نو ثبوت بنا کے تے سامنے لے آن۔ اور تیسری گزارش کہ بلیکیاں نہ رل گیا ہے، کچھ خدا دا خوف کرو، کچھ شرم کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تہاڈی شرم کرے۔ ظالمو، اگر تسی حال درویش جے تے حال مومنین جے تے پھر ساڈا سارا دا اللہ ہی حافظ ہے۔ میرا صرف ایکو ہی معاملہ سی استاد چشتی صاحب قبلہ زیدہ مجدہ نال کہ آپ نے میرے متعلق جو ظنون اور گمان رکھے نے، اور میرے والد گرامی دے متعلق جو آپ نے کلمات ارشاد فرمائے نے، میرا مقصد سی تصفیہ کرنا۔ میں اس واسطے اپنے بیٹے نو استاد صاحب قبلہ دی بارگاہ وچ معذرت واسطے بھیجا کہ اس دا معاملہ علیحدہ ہو جاوے تاکہ میں اپنے معاملے نو علیحدہ کر سکاں، او دی پڑھائی وچ حرج نہ آوے۔ لیکن استاد صاحب قبلہ اپنی جلالت دی وجہ نال آپ نے میرے والد دے متعلق کچھ ایسے کلمات استعمال فرمائے جڑے کلمات مینوں گوارا نہیں ہو سکے، اور میں استاد صاحب قبلہ دی بارگاہ وچ نہیں جا سکیا، اور میں وہ خط دے ذریعے آپ دی بارگاہ وچ گزارش کر دیتی ہے۔ آپ اپنے کلمات دے اتے غور فرما لین گے، اور امید ہے کہ آپ اپنی بزرگی اور اپنی شان دے مطابق معاملہ فرمان گے کہ یا تے شرعی فتویٰ آپ جاری فرما دین کہ میرے والد دے متعلق اس طرح دے کلمات و بولنے بالکل صحیح اور جائز اور ثواب نے،
تو میں پھر خاموش ہو جاواں گا، کیونکہ شریعت دا فتویٰ آ گیا تو شریعت تو اتنے کچھ بھی شے نہیں ہوندی۔ یا پھر آپ اپنے کلام دے اتنے غور فرمان گے اور اپنے کلام تو رجوع فرما لین گے، تو تاں بھی آپ دی بزرگی اور آپ دی شان دے مطابق ہے کلام، کسے کلام تو رجوع فرما لینا۔ صرف اتنا معاملہ ہے، اور اس معاملے نو اٹھا کے کسے کہہ دیتا تیرے دل دے وچوں جی چشتی صاحب قبلہ دی محبت ختم ہو گئی ہے، تو رات نو نفل پڑھ کے توبہ کر۔ کسے کہہ دیتا کہ جناب بلیکیاں نہ رل گیا ہے، کسے کہہ دیتا جناب یہ تے اپنا بزرگاں دے خلاف بھونکن لگ پیا ہے، کسے کہہ دیتا جناب یہ تے تقریراں لان لگ پیا تے موضوع لان لگ پیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ میرے احوال نو بھی بہتر جاندا ہے، اور استاد صاحب قبلہ دے احوال نو بھی بہتر جاندا ہے، اور اے جڑے مکار شیاطین نے درمیان وچ انہاں دے بھی احوال نو میرا رب بہتر جاندا ہے کہ اے کیا بدگمانیاں رکھدے نے اور کیا بدگمانیاں پھیلاندے نے۔ لہذا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ تو پناہ منگنا، استاد صاحب قبلہ نے ہر وقت ہر کسے دے واسطے واپسی دا راستہ کھلا رکھیا ہے، لیکن پچھلے جڑے دو معاملے محمد رضا اور مراتب شاہ والا ہویا ہے، وہ دے وچ مینوں اج سمجھ آئی ہے کہ یہ سب شیطانگی اور یہ سب فریب اور دھوکھا دینا یہ انہاں درویش نما منافقین دا کام ہے، جڑے اس طرح دیاں بدگمانیاں اور اس طرح دے بےہودگیاں پھیلاندے نے، اور پھر ادھروں ادھروں معاملات نو خراب کر کے تے ایک دوسرے تو جڑا ہے وہ دور کردے نے۔ اور اج یہو ہی ناچیز دے نال ہویا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ دی رحمت کاملہ نال میرے غوث پاک دا صدقہ مینوں اس شے دے اُتے آگاہی ہوئی، اور اللہ رسول دی طرفوں یہ رحمت ہوئی کہ میرے دل دے وچ خیال آیا کہ میں اس معاملے دے وچ پہلے ہی تصفیہ کر دیاں لوگاں دا، اور نال اپنی گزارش اگر پہنچا سکاں استاد صاحب قبلہ تک تے وہ بھی پہنچا دیاں کہ سوائے اس ایک معاملے دے نہ کسی قسم دا کوئی دینی معاملہ ہے، نہ کوئی دینی اختلاف ہے، اور نہ ہی کوئی کسی قسم دی بدگمانی ناچیز دے دل وچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہدایت تے رکھے اور ہدایت تے موت عطا فرماوے۔ میں صرف اور صرف اپنے گھر دے وچ بیٹھا پرسکون بیٹھا، اور مینوں کسے دوسری تیسری لانتی جماعت دے نال شامل ہون دی ضرورت نہیں۔ جس ویلے دین حق ویکھ بیٹھے ہاں، سن بیٹھے ہاں، پڑھ بیٹھے ہاں، سمجھ بیٹھے ہاں، تے اس تو بعد لانتی بندے دا کام ہوندا ہے کہ جڑا وہ ادھر ادھر جناب بد مذہباں نال تے بے ایماناں دے نال رل کے تے اپنا جناب وہ دنیا دا دھندا اور دنیا دے کاروبار چلاوے۔ لہذا اگر رزق دا معاملہ ہے تو میرے رب دا معاملہ ہے، وہ اپنے آپ انتظام فرمان والا ہے، مینوں اس دی کوئی پریشانی اور فکر نہیں۔ اور دوسرے تیسرے معاملات مینوں نہ ایڈی شہرت دی ضرورت اور نہ کسی جماعت نال شامل ہون دی ضرورت۔ رہا معاملہ، میں ایڈا نمک حرام نہیں یا ایڈا احسان فراموش نہیں کہ انہاں بزرگاں دے خلاف زبان درازی کراں جڑے بزرگاں نے مینوں دین سکھایا۔ لہذا اپنیاں زباناں نو تھوڑا جنا قابو وچ رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں تساں رحم حاصل کر سکو، ورنہ اس طرح دے فتنے باز جڑے نے اور رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ بہت شدید قسم دے عذاب دے مستحق بن جاندے نے، جڑے اس طرح فتنے بازی پھیلاندے نے اور جھوٹ پھیلا کے بدگمانیاں پھیلاندے نے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہدایت تے کاملہ دے نال زندہ رکھے اور ایمان کامل نال موت نصیب فرمائے۔